بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اجازت نہیں دیتے تو میں صرف ٹوکن واک آؤٹ کر جاؤں گا، آپ اپنا کارروائی جاری رکھیں۔ میں نے تو آپ کو فلور دے دیا مولانا صاحب، میں نے تو فلور دیا ہے بات کرنے کے لیے، روایت سے ہٹ کے ساری چیزوں سے ہٹ کے آپ کو دیا۔ سینئر آپ پارلیمنٹیرین ہیں، سینئر پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، اور آپ سے زیادہ قانون اور یہ کون جانتا ہے جتنی دیر آپ پارلیمنٹ میں رہے ہیں الحمدللہ۔ جی بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس پر آپ بحث کریں، ایجنسیاں آ جاتی ہیں، آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں۔ وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عدلیہ اور فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے، تو اس لیے ان کی اصلاح کے لیے تو بات کر سکتے ہیں۔ جی اصلاح کے لیے تو بالکل بس میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں، میں ان کو تنقید تو نہیں۔ فوج کے کردار پر آپ تنقید کریں، ریاست کے کردار پر آپ تنقید کریں۔ آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس پر آپ بحث کریں، ایجنسیاں آ جاتی ہیں، آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں۔ وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عدلیہ اور فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے، تو اس لیے ان کی اصلاح کے لیے تو بات کر سکتے ہیں۔ جی اصلاح کے لیے تو بالکل بس میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں، میں ان کو تنقید تو نہیں کر رہا۔ سر آنکھوں پر عدالتیں، فوج کے جنرل سر آنکھوں پہ، جی تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ججز ہمارے سر آنکھوں پہ، چونکہ لکھا ہوا ہے تو اس لیکن ان لیے کے نظام کو تو ٹھیک کریں جی تاکہ وہ جبر تو نہ کریں، آئین سے تجاوز تو نہ کریں، اخلاق سے تجاوز تو نہ کریں، پارلیمنٹ کا تقدس نہ خراب کریں۔ ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن میرے اراکین کو اس طرح گرفتار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ آپ کسٹوڈین ہیں، اور صرف ایوان کی بلڈنگ نہیں، لاجز بھی آپ کے انڈر ہیں، وہاں پر بھی پولیس کو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے آپ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ ساری وہ صورتحال ہے۔ وہ بھی مولانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ہوا تھا اس کے بعد سب نے مل کے ڈلوایا تھا کہ لاجز بھی پارلیمنٹ کا حصہ گنا جائے گا، تو وہاں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ہے بھی نہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کرائٹیریا ہے کہ سینیئرٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے، لیکن صرف سینیئرٹی میں تو کافی نہیں ہوتی، ذرا ریکارڈ دیکھا جائے، اہلیت کتنی ہے اس کی، ذرا دیکھا جائے فٹنس کیا ہے اس کی۔ فالج زدہ معذور آدمی کو بھی آپ کہنے کہ وہ چیف جسٹس ہو، چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اصلاحات کی طرف جانا چاہیے۔ اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو۔ آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے؟ کیسے کریں گے، کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول ہوتا ہے، ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے۔ ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا۔ ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو۔ عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں، فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں۔ ان معیارات کو یکساں کیا جائے۔ کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں، اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی۔ کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے، اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ، پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے۔ اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ملک کے باشندے ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے۔ ان لوگوں پر آپ اس قسم کے قدرے لگائیں گے؟ غلام خان کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے، جمرود کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے۔ ذرا اپنے شرائط لگائیں، لیکن ان کے لیے قابل برداشت بھی تو ہوں، قابل عمل بھی تو ہوں۔ بس ملک سے وفاداری اور حب الوطنی کا دعویٰ، اس پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب آپ سے کوئی اختلاف رائے کرتا ہے پھر آپ ملک کے دشمن ہیں، آپ تو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، ہمارے ہاں آپ 1000 ٹیکس لگائیں، میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں، 40 سال اس سیاست کی خارزار وادی سے گزر کر آج کھڑا ہوں، ان صحراؤں کو میں نے عبور کیا ہے۔ آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ بات میں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میری حکومت ہو اور میں ٹیکس لگاؤں گا تو میرے ہوتے ہوئے شاید لوگ اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے
کہ میرے ٹیکس وصول کر کے اس کو باہر کے قرض میں دیا جائے گا, IMF کے قرض میں دیا جائے گا, ورلڈ بینک کے قرض میں دیا جائے گا, جب میرا ٹیکس میرے فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوتا, مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عالمی بینک کو بھرتا رہوں اور اپنے پیسوں سے محنت بھرتا رہوں. اور یہ آج کی ریت نہیں ہے جناب اسپیکر, یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے. جب انگریز حکومت تھی اور بر صغیر پر ان کا قبضہ تھا اور انگریز ملک میں لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا, تو بر صغیر کا باسی ٹیکس چوری کرتا تھا. فرنگی کو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھا, اس کو پتہ تھا کہ یہ میری فلاح پہ خرچ نہیں ہوگا, یہ ان کی عیاشیوں پر, اور ہمارا مال برطانیہ جائے گا. میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس میں گیا, پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی. مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو, یہ ان کے نہیں ہیں, یہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں, یہ ہندوستان کی ہے, یہ بر صغیر کی ہے. جی ناظرین, ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے تھے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کھل کے حکومت پہ تنقید کر رہے تھے اور بہت سی وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جو حقائق پہ مبنی ہیں. تو ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں. شکریہ. اللہ حافظ.